جب انسان کی زندگی میں اللہ آتا ہے نا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بس پھر زمین کوئی بھی زمین ہو وہ خوش ہے، گھر کیسا بھی گھر ہو وہ خوش ہے، حالات جیسے بھی حالات ہوں وہ خوش ہے۔ جب ایک انسان کا دنیا میں چلتے پھرتے تھوڑی تھوڑی کوششوں سے اور روزمرہ کی تھوڑی تھوڑی سٹرگل سے اللہ کے ساتھ تعلق گہرا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا وہ گہرا تعلق انسان کو غفلت کی گہرائیوں سے نکال کے، اندھیروں کی گہرائیوں سے نکال کے روشنیوں، سکون اور عزتوں کے تاج پہناتا ہے۔ اللہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے، ہر انسان کے لیے۔ بھلے سارے انسان اللہ کو ماننے سے انکار کر دیں، لیکن جیسے کہ اگر ایک انسان کہے کہ مجھے سانسوں کی ضرورت نہیں ہے یا اگر ایک انسان کہے کہ مجھے آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ کہتا رہے کہ مجھے آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے، 5 منٹ اسے نہیں ملے گی، لڑک جائے گا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا تعلق ایک مومن، ایک بندے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ نہ پوچھو۔ اور جو لوگ اللہ کے تعلق کے بغیر اس دنیا سے جاتے ہیں ان سے پوچھو ذرا، پہلی حسرت جو ان کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کاش ہم کچھ نہ کرتے، کاش ہم کوئی گناہ نہ کرتے، کاش ہم ایسی فقیروں کی طرح رہ لیتے لیکن اللہ کو ساتھ لے آتے، اللہ کے تعلق کو ساتھ لے آتے۔ آپ کو بتاتا ہوں، حسرت بتاتا ہوں ان لوگوں کی کہ جو لوگ اللہ کے بغیر چلے جاتے ہیں۔ سمجھاتی ہے دنیا اسے کہ یار اللہ کی طرف آ جاؤ، چھوڑ دو یہ سارے کام، چھوڑ دو یہ غفلتیں، کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہو، اپنے ٹائم ویسٹ کر رہے ہو۔ کبھی تمہیں عزت کے ششکے لگ جاتے ہیں، کبھی تمہیں دولت کے ششکے لگ جاتے ہیں، اور بس زندگی ہے جو گزرتی چلی جاتی ہے، گزرتی چلی جاتی ہے۔ تھک جاؤ، رک جاؤ، آ جاؤ اللہ کے پاس، اللہ کے بندو، لیکن وہ نہیں سنتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو دنیا کا شوق چڑھا، ہمیں تو گناہوں کا شوق چڑھا، جب تک یہ اترے گا نہیں، جب تک یہ پورا نہیں ہوگا، تب تک تو موو آن ہونا میری ڈکشنری میں ہی نہیں ہے، میں کیسے موو آن ہو جاؤں؟ تو ٹھیک ہے، اس دنیا میں تو آپ کے پاس اتھارٹی ہے، اپنے فیصلے آپ خود سے کر سکتے ہو، نو ایشو، لیکن یہ دنیا کی زندگی ہے کتنی؟ 100 سال، 10 سال، کتنی؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ، کافر اسے کہتے ہیں جو اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیتا ہے، کفر کرتا ہے اللہ سے، نہیں مانتا اللہ کو، اپنے اصول، اپنے ضوابط، اپنے قاعدے قانون، اپنے نفس کی پیروی، یا علی الاعلان کہہ دیتا ہے کہ میرا کسی رب سے تعلق نہیں ہے، یا علی الاعلان تو نہیں کہتا لیکن اندر سارا کچھ اسی سے ملتا جلتا چل رہا ہوتا ہے۔ تو اینی ہاؤ، ہم تو اپنے لیے سبق حاصل کریں گے، تو ہمارے لیے بڑی تمنائیں کریں گے، خواہشیں کریں گے، کاش، اگر، مگر، یہ وہ، الجھ جائیں گے۔ جیسے ایک بندے کو ایک گہرا صدمہ پہنچتا ہے نا، اور کسی ریزن کی وجہ سے پہنچتا ہے، تو آگے سے کہتے ہیں کاش میں یہ نہ کرتا۔ سر پکڑ لیتے ہیں بعض اوقات لوگ کہ کاش میں اس راستے سے نہ آیا ہوتا تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے بہت لگژری گاڑی لی سالوں کی محنت سے، اب جا رہا ہے گھر کی طرف، لیکن ایک غلط راستے سے جا رہا ہے، شارٹ کٹ کے چکر میں، اپنی سوچ کے چکر میں راستہ چینج کر رہا ہے، پکڑ لیا ڈاکوؤں نے اسے، لے لی اس سے وہ لگژری کار۔ ابھی لیے ہوئے 2 منٹ ہی نہیں تھے، 2 دن ہی نہیں ہوئے تھے، 2 گھنٹے ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو جب وہ گاڑی چلی جاتی ہے اس کے ہاتھ سے، تو کیا یہ سر پکڑ کے یہ نہیں کہتا کہ کاش میں اس راستے سے آیا نہ ہوتا؟ یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، کوئی نہیں، دوسری لے لے گا، تیسری لے لے گا، لیکن بتا کہ جو زندگی ایک دفعہ ملتی ہے بھائی، وہ تو دوبارہ ملتی ہی نہیں ہے۔ یہ تو نہیں کہ ایک دفعہ مرے گئے، اللہ کے پاس دیکھا عذاب میں ہوں، اللہ سے کہا اللہ دوبارہ بھیج، اللہ کہ اوکے فائن، جا، دوسرا موقع، اب میں ٹھیک ہو جاؤں۔ نہیں بھائی، ایک دفعہ گئے بس، بات ختم، خلاص۔ پیغمبر واپس نہیں آئے، آباء و اجداد واپس نہیں آئے، تم آ جاؤ گے؟ نہیں آؤ گے۔ اسی لیے تو حسرتیں، سوچو اس حسرت کا کیا عالم ہوگا کہ زندگی غلط راستوں میں گزر جائے، خواہشوں میں گزر جائے، محبتوں میں گزر جائے، اللہ کی نافرمانیوں میں گزر جائے۔ تو جب یہ زندگی ختم بھی ہونی ہے نا، ہمیشہ تو نہیں رہے گی۔ اگر میں نافرمان ہوں تو کیا ساری عمر نافرمانیاں کرتا رہوں گا؟ قیامت تک نافرمانیاں کرتا رہوں گا؟ شیطان تھوڑی ہوں کہ اللہ سے مہلت لے کر آیا ہوں، میں تو انسان ہوں، لمیٹڈ سا ٹائم پیریڈ لے کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے، بس جیسے ہی وہ ختم ہوگا بس ختم، خلاص۔ بچے، میاں بیوی، شوہر، یہ سارے سیر سپاٹے، یہ دوست یار، یہ میسیجز، یہ سوشل اکاؤنٹ، یہ ارد گرد کے ماحول، گیا ختم، نہ آنے کی خبر، نہ جانے کا پتہ، پھر بھی امیدیں ہیں لمبی لمبی۔ تو ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنائیں کریں گے، کیا؟ لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی مانتا ہے، جو اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے، جو اللہ پہ اپنا تن، من، جان، دولت، شہرت سب کچھ قربان کرتا ہے، جو اللہ کے لیے لوگوں کو ڈیل کرتا ہے، جو اللہ کے لیے اللہ کی عبادتیں کرتا ہے۔
آج یعنی جن لوگوں کو آج آپ اتنے عیش و عشرت میں دیکھ رہے ہیں، غفلتوں میں دیکھ رہے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جب یہ لوگ مریں گے تو اللہ کی اس آیت کے مطابق یہ کہیں گے اور آپ سنیں گے اور آپ کو پتہ لگے گا، یہ نہیں کہ بس اللہ نے معاذ اللہ ایسی کوئی چیز ہم تک پہنچا دی ہے، نہ نہ نہ، بغیر مقصد کے کوئی بھی چیز ہم تک نہیں پہنچائی اللہ رب العزت نے۔ اگر آنکھیں دینے والا رب بن مانگے آنکھیں دے کے ہمیں یہ ریئلائز کروا سکتا ہے کہ دیکھ میرے بندے، تجھے پتا تھا کہ تیری آنکھیں تیرے لیے ضروری ہیں، ان میں دیکھنے کی صلاحیت ضروری ہے تیرے لیے، تو نے مانگی نہیں تھی، میں نے بن مانگے دی، کیوں؟ کیونکہ میں تیرے کل کو جانتا ہوں، مجھے پتا تھا تو جوانی میں ان آنکھوں کی کمی کو فیل کرے گا۔ آج دیکھو جن کی آنکھیں نہیں ہے یا ہے ان میں نظر نہیں ہے، تو وہ کہتے نہیں کہ ساری دنیا لے لو، آنکھوں کی نظر دے دو، کروڑوں کا علاج کروا لو لیکن آنکھیں دے دو، تو اللہ آگے کا جانتا ہے بھائی۔ اب اتنی بڑی ذات پہ، اتنی انٹیلیجنٹ ذات پہ کہ سارا علم ہی اس کا، سارا شعور ہی اس کا، اب وہ اتنا علیم، اتنا حکیم ہونے کے بعد ایک ادنا سے انسان کو اپنی لائف کے لیے، اپنے بھلے کے لیے انسٹرکٹ کرے، یہ کرو، یہ نہ کرو، اور انسان اپنے اوپینینز لے کے کھڑا ہو جائے، نہیں میرے تو ڈیزائرز کلیئر ہے، میری تو انٹینشن نیٹ اینڈ کلین ہے، وہ کچھ نہیں جی، اللہ غفور و رحیم ہے لیکن فرعون کے لیے تو نہیں ہے۔ تو ایک بندہ فرعون بننے کے چکروں میں اور آگے سے کہتا رہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ بنی اسرائیل بھی یہی کہتی تھی، وہ جو قوم تھی، کہ اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اور اگر دے گا بھی تو بس کچھ دن رکھے گا عذاب میں اور پھر نکال کے جنت میں ڈال دے گا۔ تو اس طرح کی بات ہے، اللہ کو سیریس ہی نہیں لیا جا رہا۔ تو کیا حسرت ہوگی ان کی، کاش ہم مسلمان ہوتے جو ہمیں زبانی کلامی۔ اب میرا باہر تو مسلمان ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، اچھی باتیں کر رہا ہوں، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، مسلمانوں کا گیٹ اپ ہے، کہیں بھی جاؤں گا، کسی بھی کنٹری جاؤں گا، پہلی نظر میں ہی لوگ مجھے پہچان لیں گے، ہی از مسلم۔ کافی نہیں ہے نا؟ اللہ ظاہر کو دیکھتا نہیں ہے نا، ظاہر تو کچھ نہیں ہے، اللہ تو اندر کو دیکھتا ہے۔ اندر سے مسلمان ہو گے نہیں ہو بھائی، یہ بتاؤ؟ تو آپ غور کریں اپنے اندر کہ آپ اپنے اندر سے کتنے مسلمان ہیں۔ باہر سے تو آپ اللہ کی دو باتیں کریں گے، دنیا آپ کے آگے پھول بچھانے کو تیار ہو جائے گی۔ اندر سے آپ کتنی مسلمانیت فیل کرتے ہو، تنہائیوں کو کیسے سپینڈ کرتے ہو؟ تنہائیاں مسلمانوں والی ہے یا کافروں والی ہے؟ لوگوں کے ساتھ اخلاق مسلمانوں والا ہے یا اللہ کے نافرمانوں والا؟ عبادات رب کی کرتے ہو، رب کے لیے کرتے ہو، یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کی عبادت کرتے ہو؟ کیا سوچنا ہے نا یار، کیا ساری عمر یہی سوچتے رہیں گے کہ گاڑی کون سے لینی ہے، کپڑے کون سے پہننے ہیں، شادی کس سے کرنی ہے، بچے کب پیدا کرنے ہیں، آج کھانا کیا ہے، پکانا کیا ہے، سونا کتنے بجے ہے، کرنا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے، یہ بس ساری عمر بس اسی میں گزرے گی؟ اللہ نے یہ 6 فٹ کا جسم ویسے تو نہیں دیا، اس کے اندر یہ خیالات، جذبات، شعور، نالج، علم، فیلنگز، احساس یوں ہی تو نہیں ڈال دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ بھی کہہ رہا ہے کیا گمان کرتے ہو، کیا مینٹالٹی ہے تمہاری؟ ویسے آپس کی بات ہے، کیا سمجھتے ہو بے مقصد پیدا کر دیے گئے ہو، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ مر جاؤ ختم۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، میرے پاس آؤ گے نہیں؟ اللہ کتنا فرینڈلی ہے، بات کر رہا ہے ہم سے، اتنی عظیم ذات ہو کے، اتنی حکیم ذات ہو کے، جسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہم انسان ہیں، مخلوق ہے، جسے دل بہلانے کے لیے کسی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، لوگوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ایکٹیویٹیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اسے تو دل بہلانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اکیلا ہے، تھا، رہے گا ہمیشہ، اس جیسے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اب اتنی بڑی ذات ہم جیسے ادنا انسانوں پر اپنی آیتیں اتار رہا ہے، یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ ہم سے بات کر، ملک کے پرائم منسٹر تک آپ لوگ رسائی حاصل کر سکتے ہو، بات پہنچا سکتے ہو اپنی پرائم منسٹر تک، حالانکہ تم لوگوں سے شعور میں کمی، تم زیادہ پڑھے لکھے ہو، ان سے زیادہ سمجھدار ہو۔ اگر ملک کو قوم کی اتھارٹیز آپ کے ہاتھ دی جائیں تو آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے فیصلے کرنے لگ جاؤ۔ لیکن ایک ایسا انسان جس کے اندر عیب ہے لیکن دنیاوی منصب اس کا تھوڑا سا اونچا ہے، اس کے پاس اتھارٹیز زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، پاور زیادہ ہے، تو آپ ایک ادنا سا بندہ، ایک فقیر، ایک کامن انسان، اس تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتا، اور رب
لہو ملک السماوات والارض، کہ جس کے زمین اور آسمانوں کی بادشاہت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اوئے ہوئے ہوئے، رات کو دن میں بدلتا ہے، دن کو رات میں بدلتا ہے، زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر بناتا ہے، چھوٹے سے بیج سے اتنا بڑا درخت بناتا ہے، ان درختوں میں پھل لگاتا ہے، پھلوں میں ذائقے بھرتا ہے، پھر اسی بیج کو جو زمین کے اندر فنا ہو چکا ہوتا ہے، چھوٹا سا بیج اتنا بڑا درخت، پھر وہی بیج اپنی زندگی جی رہا ہوتا ہے پھلوں کے اندر. بریلینٹ. I mean to say، اتنا قدرتوں والا رب، اتنی عظمتوں والا رب، اس نے ہمیں اتنی فری ایکسیس دی ہوئی ہے کہ ہم کہتے ہیں یا رب، تو آگے سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی. اچھا اتنا نہیں، اللہ کہتے پتہ نہیں یاد کرو گے بھی کہ نہیں، غافل ہو جاؤ گے، میری طرف آؤ گے بھی کہ نہیں. وہ علیم بذات الصدور، تو بھلے مجھ سے غفلت کر، تو بھلے میرا انکار کر، میں تیری ضروریات بھی پوری کروں گا. میں تیری 60-70 سال تک کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے، کپڑا، مکان، بیوی، بچے، کسی نہ کسی درجے میں پرووائڈ کرتا رہوں گا تجھے. اور گہری بات، لوگ تو تجھے اوپر سے بھی نہیں سمجھتے، تو لوگوں کو سمجھا کے تھک چکا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھ میں لوئل ہوں، بھائی دیکھ میں سیریس ہوں، میں اچھا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. ابے لوگوں کو نہیں دکھتی تیرے دکھانے سے بھی تیری اچھائی، تیری ساری اچھائیاں تیرے منہ پہ مار دی جاتی ہیں کچھ دن کے بعد. اور ان لوگوں پہ تم لوگ جان دینے کی باتیں کرتے ہو. ان لوگوں کی ٹائم دے دے کے اللہ کو ٹائم نہیں دیتے. اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، میں تیرے دل کے بھیدوں کو جانتا ہوں. جہاں کسی کی نگاہ ہی نہیں ہے، وہ تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے. تجھے صرف پتا ہوتا ہے کہ تیرا اندر کیسا ہے، اور تیرے رب کو پتا ہوتا ہے کہ تیرے اندر کیسا ہے. ہاں البتہ تو اپنے بارے میں کم جانتا ہے، تیرا رب تیرے بارے میں زیادہ جانتا ہے. ابھی بھی ٹھکراؤ گے اس کو؟ ایسے رب پہ تو جان دے دینی چاہیے، ایسے رب سے تو اخیر لیول کی محبت کر لینی چاہیے. ٹائم تو کیا یار، گھنٹہ 2 گھنٹے کیا چیز ہے یار، سارا دن ہی اس کی یاد میں اور اس کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے گزار دینا چاہیے ساری زندگی. کیونکہ رب سے غفلت کا جو بھی لمحہ آپ کی زندگی میں آئے گا، وہ لمحہ ضائع ہو جائے گا. اور جس بھی لمحے، جس بھی پوزیشن میں، جس بھی کیٹیگری میں، جس بھی طریقے سے، حلال طریقے سے آپ اللہ کو یاد کرو گے، آپ کی زندگی کا بھلے وہ لمحہ آپ کو یہ لگے کہ یوز لیس سا تھا، اس میں کوئی بینیفٹ نہیں ہوا، لیکن بہت کما لیا آپ نے. اللہ کہتا ہے جو بندہ مجھے دل میں یاد رکھتا ہے، میں بھی اس کو دل میں یاد رکھتا ہوں. تو اللہ کے بندے، اگر تیرے یاد کرنے سے تجھے تیرا رب یاد کر رہا ہے، اوئے ہوئے ہوئے، اور اگر ایک دفعہ تو نے تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد اپنے پیپرز اللہ کے ساتھ کلیئر کر لیے، اور تو اللہ کی نظر میں ایک اچھا انسان بن گیا، تو جسے رب یاد رکھ لے، اگر اس بندے کو ساری دنیا بھول جائے، اسے کیا فرق؟ ہمیں تو 2-4 بندے چھوڑ کے جاتے ہیں، ہم مرنے کو کرتے ہیں. یہ اللہ کے تعلق نہ ہونے کی نشانی ہے. 2-4 ماؤں کے بچے اگر نافرمان ہو جائیں، ان کی بات نہ مانے، تو اتنا سٹریس لیتی ہیں کہ اپنی عبادات ڈیمیج کر دیتی ہیں. ابے اللہ نے اولاد دی ہے، آپ لوگوں نے پرورش کر دی، دیٹس اٹ. اب اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو اپنا ہیڈک کیوں بنا رہے ہو؟ آپ ان کو سمجھاتے رہو. نہیں سمجھتے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نہیں سمجھا تھا، ان کی بیوی بھی نہیں سمجھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا بھی نہیں سمجھا تھا. تو پیغمبروں کے گھرانوں میں جب ایسے کیسز ہو سکتے ہیں، تو آپ لوگ آسمان سے اترے ہو؟ یہ تو ایک حلال ریلیشن بتا رہا ہوں. اب بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ شوہر جو ہے اس کے کہیں اور افیئرز ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ خود کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ اگر وہ افیئر کر رہا ہے تو گندگی میں منہ مار رہا ہے. اس کی غلاظت اس کے چہرے پہ آئے گی، اس کے جسم پہ آئے گی، اس کی روحانیت پہ آئے گی، اس کے ایمان پہ آئے گی. وہ خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے. تم میں کیا فکر لگی ہے؟ تم اسے سمجھاؤ، دل بدلنے کی نہ سوچو. وہ تو اللہ کے پاس ہے، اس کے لیے دعائیں کرو، اس کی منت کرو، اپنی کمی کوتاہیاں پوری کرو، تاکہ وہ مجبور ہو جائے تمہارے ساتھ ایک اچھا بانڈ کریٹ کرنے میں. اگر یہ سب کر رہے ہو آپ اور وہ سٹل نہیں سمجھ رہا، پھر اپنا ہیڈک نہیں بناؤ بھائی. اسے کہو کہ فائن کرو اور کرو. ہمدردی اپنی جگہ، دعائیں اپنی جگہ، محنت اپنی جگہ. اب میں اپنی جو میرا اسٹرگل ہے، جو میرا زون ہے، بس میں اسی میں رہ سکتا ہوں نا. اپنی لائف نہیں ڈیمیج کرنی کسی اور کی وجہ سے، کسی بھی وے میں. لوگوں کی فکروں کو اتنا حاوی نہیں کرنا، اور پھر حلال اور حرام رشتوں کو تو بالکل ہی حاوی نہیں کرنا. اینی ہاؤ چھوڑو یہ ساری چیزیں.
تو یہ تب ہوتا ہے جب انسان کا اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے. تو پھر ہمیں یہ دنیا بہت الجھاتی ہے بھائی. ہم چھوٹی چھوٹی ان نیسیسری چیزوں کو، ارریلیونٹ چیزوں کو اتنا ریلیونٹ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اگر وہ چیزیں نہ ہوئیں یا میرے مطابق نہ ہوئیں یا جیسے میں چاہتا ہوں ویسے نہ ہوئیں تو مجھے میری زندگی کا کوئی پرپس نظر نہیں آئے. ابے اللہ کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کی بات سنو، لوگوں کو چھوڑو، اپنے کرائٹیریاز کو دفع کرو، اپنی اوپینینز کو سائڈ پہ کرو، یہ لوگوں کی فکروں سے آزاد ہو کے اللہ کی بات کی طرف دھیان دو کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ مقصد تمہارا یہ ہے کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ کون اچھی زندگی گزارتا ہے، کون اچھے اعمال کرتا ہے، سو اچھے اعمال پہ فوکس کرو. اگر تم اچھے ہو، تمہارے ساتھ لوگ برے یا تمہارے ارد گرد لوگ برے یا حالات برے، none of your business. Focus on yourself. That's it. مقصد پر جی رہے ہو، بس خوش رہو، ہنستے رہو، مسکراتے رہو، ریلیکس ہلکا ہلکا فیل کرتے رہو. اللہ کے نور سے، اللہ کی یاد سے خود کو تر و تازہ رکھتے رہا کرو. گھر کے کام بھی کرو، باہر کے کام بھی کرو، حلال رشتوں میں انوالو بھی رہو، علم بھی سیکھو، بہت ساری چیزیں کرو. 2-4 مسئلوں کو پکڑ کے جکڑ کے زندگی ضائع نہیں کرو، عبادات ویک نہیں کرو، اللہ کا گہرا تعلق ہلکا نہ کرو، آخرت سے غفلت نہ کرو. یہ دنیا بگڑ بھی گئی، بگڑ گئی، آخرت نہیں بگڑنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ بگڑے گی بھی نا پھر بھی ادھر سے جانا ہے، اور اگر یہ سورے گی بھی نا پھر بھی یہاں سے جانا ہے. چھوڑنا ہی اس کا مستقبل ہے. تو جو چیزیں چھوڑی جاتی ہیں نا اس پہ زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا، ٹیمپریری چیزوں سے دل نہیں لگایا جاتا. اب آپ کے گھر مہمان آ گئے، اوکے فائن، 2 دن رہیں گے، 3 دن رہیں گے، 4 دن رہیں گے، ان کا اپنا گھر ہے، ان کا اپنا ایک چیز ہے، لیکن آپ کو مہمان سے محبت ہوگی جی، اور آپ اپنے اس محبت کے چکروں میں مہمان کو کہو کہ ہمارے گھر کا حصہ بن جاؤ. ابھی وہ مہمان ہے، چند دن کے لیے آیا چلا گیا، بس ختم. تمہارے لیے اپنی زندگی اور اپنی حقیقت نہیں چینج کر سکتا، اور نہ تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ گھر آئے مہمان کو اپنی فیملی کا حصہ بنا لو. مطلب ان سینس کے اپنے ساتھ ہی رکھ لو اسے. یہ دنیا کو ایسی ٹریٹ کیا کرو، مسافر خانہ بس ایک سفر ہے جو جاری ہے، ہم اس کے مسافر ہیں، کہیں بھی رک سکتا ہے، کہیں بھی روح پرواز کر سکتی ہے، چلتے چلتے، بیٹھے بیٹھے، لکھتے لکھتے، سنتے سنتے، دیکھتے دیکھتے، خیالوں میں کھوئے کھوئے. یہ جسم اور روح کا تعلق ٹوٹا، بس گئی دنیا خلاص ود ان سیکنڈز. اب جو منظر کھلا، اب میرے اعمال مجھے دکھائی دیں گے. اللہ کا وہ تعلق جو میں نے دنیا میں بن دیکھے اس کے ساتھ بنایا ہوگا وہ میرے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا. اللہ کے ساتھ جو دوستی کر کے میں اس دنیا سے جا رہا ہوں گا تو فرشتے اس پہ رش کر رہے ہوں گے. مجھے اللہ سے ملنے کا ویٹ ہوگا، انتظار ہوگا، اور یہ تبھی ہوگا نا جب دل میں جذبے ہوتے ہیں. جب کسی سے محبت ہوتی ہے تبھی اس سے ملنے کی چاہت پیدا ہوتی ہے. ہر ایرا غیرہ بندے سے ملنے کی خواہش نہیں کرتا انسان، یہ اس کی نیچرل چیز ہے. تو جب ایک انسان اپنے دل میں، اپنی زندگی میں اپنے رب سے ملنے کے جذبے کریٹ کرتا ہے نا، تبھی اسے موت جو ہے نا ایک تحفے کی شکل میں پیش کی جاتی ہے کہ لے تیری اسٹرگل ختم، لے تیری آزمائشیں ختم، لے تیرا بھاگ دوڑ ختم، اور یہ دنیا کے غم اور دنیا کے پریشانیوں میں گمسم اور رونے دھونے والی زندگی ختم. اب تجھے تیرے سچے پکے دوست کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اور واللہ انسان کی زندگی کا قیمتی لمحات میں سے سب سے قیمتی لمحہ وہ ہوتا ہے جب ایک انسان بن دیکھے اپنی 60-70 سالہ زندگی میں اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے اخلاق ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے لوگوں سے بہتر طریقے سے پیش آتا ہے، اپنی زندگی کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور اگر ہو جائیں تو توبہ کی طرف آتا ہے، اللہ کو راضی کیے بغیر سوتا نہیں ہے، اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے، اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اللہ کی یاد اسے گھیر لیتی ہے. تو ایسے بندے کی زندگی میں جب وہ دن آتا ہے نا جب اسے اللہ کی طرف لے جایا جاتا ہے، ایک الگ ہی وائب ہوتی ہے، ایک الگ ہی سین ہوتا ہے، ایک الگ ہی احساس ہوتا ہے جو انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے. اسے حسرت نہیں رہتی کہ میں یہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے اس کا کیا ہوگا. وہ تو صرف اللہ کے لیے نبھا رہا ہوتا ہے لوگوں سے، وہ تو صرف بس ویٹ کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ صبر کر رہا ہے تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، اگر وہ خاموش ہے تو اللہ کے لیے خاموش ہے. طویل سفر ہے یہ، 1-2 دن کی کہانی تو ہے نہیں. تو یہی ٹاسک ہے یار، بس اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور پھر اپنے رب سے ملنا ہے. دوست ہے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. جب سے یہ آیت پڑھی ہے مجھے تو میرا تو دل کھل گیا. میں چاہے جیسا بھی ہوں، آپ چاہے جیسے بھی ہو، جتنے بھی بھاگ لو اللہ سے، اللہ کہتا ہے میرے دوست ہو، مددگار بھی میں ہوں. کہ اللہ کے علاوہ نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار. کیا خوبصورت بات ہے نا. ویسے اللہ اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، اور بندہ کیا کر رہا ہے اللہ کے بندوں کے پیچھے پاگل ہے، جانو مانو کے چکروں سے نہیں نکل رہا. ابے یار
سونے چاندی کے گھروں کو چھوڑ کر مٹی کے ڈھیر سے دل لگائے بیٹھا ہے. ایک عالی شان زندگی جو اس کا انتظار کر رہی ہے اسے لات مار کر یہ دنیا کے پتلوں سے متاثر ہوا بیٹھا ہے. یہاں اسے فالورز چاہیے, یہاں اسے فیم چاہیے, یہاں اسے لذت چاہیے, یہاں اسے سکون چاہیے, یہاں اسے محبت کی شادی, ہائے ہوئے سب یہاں چاہیے. بس جسے سب یہاں چاہیے ہوتا ہے نا, اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں ہم اسے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں اس دنیا میں, لیکن آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. اور جو یہ سوچتا ہے کہ اٹس اوکے یار یہ جیسی بھی ہے الحمدللہ, بس آخرت نہیں بگڑنی چاہیے, تو اللہ کہتے ہیں جس کی یہ سوچ ہوتی ہے نا, جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے, جو آخرت کی زندگی کا یقین رکھ کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اور جو اپنے رب سے ملنے کا خواہش مند ہوتا ہے, جسے اپنے رب سے ملنے کا یقین ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میں اس سے ملوں گا, کب ملوں گا, کل پرسوں آج بیٹھے بیٹھا, تو اللہ کہتے ہیں پھر ہم اس کی آخرت میں, آخرت والی زندگی میں بہت کچھ دیں گے اسے, اس کی آخرت کی کھیتی بڑھا دیں گے, اس کے لیے نیک اعمال آسان کر دیں گے, کیونکہ خواہش لے کے آیا ہے نا, چاہت لے کر آیا ہے, ڈیزائر سے لڑ کے آیا ہے, غفلتوں سے منہ موڑ کے آیا ہے. کوئی عام جنگ تو نہیں ہے یہ تو جو کر رہا ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفس کتنا چیختا ہے اندر سے جب اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی اور انسان نفس کو لگام ڈال کر اپنے رب کے حکموں پر خود کو لاتا ہے. یہ تھوڑی سٹرگل ہے, جسم تھک جاتا ہے جب اندھیرے ختم ہوتے ہیں نا جسم کے, تو ان اندھیروں میں بسنے والے رہنے والے شیطان کانپ اٹھتے ہیں کہ اللہ کہ اس جسم میں تو اب نورانی اعمال سے اللہ کا نور آ رہا ہے, جل جاتے ہیں ساری چیزیں. تو اللہ رب العزت سے نا دوستی کرو, باتیں کرو, اسے سناؤ اپنے حالات, تو اسے بتاؤ اپنے سچویشنز, اسے دکھاؤ اپنا آپ, دیکھ رہا ہے لیکن تم دکھاؤ, تمہارے منہ سے سننا چاہ رہا ہے. اگر بے بس ہو تو بے بسی لے کر جاؤ, اگر خوش ہو تو خوشی خوشی اس کے ساتھ لمحے گزارو تھوڑے بہت. اگر غموں کے مارے ہوئے ہو, ستائے ہوئے ہو, نہیں سمجھ رہا کوئی, تو گلہ لے کر چلا جاؤ دنیا کا اللہ کے پاس. اللہ نہیں سمجھ رہا کوئی, اکیلا اکیلا سا فیل ہوتا ہے, کوئی سمجھتا نہیں ہے, کوئی اپنا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. ریزن ہے تمہارے پاس اللہ سے جڑنے کا, ایک اسٹرانگ ریزن ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو شاید پھر تو تمہیں اللہ کی ضرورت ہی نہ ہوتی. تم تو لکی ہو کہ تمہاری زندگی میں یہ سب کچھ چل رہا ہے. جس نے تمہیں توڑ دیا, جس نے تمہیں کمزور کر دیا, بے بس کر دیا. اکثر ٹوٹے ہوئے دل ہی اللہ کے پاس جاتے ہیں, بے بس لوگ ہی اللہ کو اپنا سہارا مانتے ہیں, دنیا کے ستائے ہوئے لوگ ہی اللہ کی ضرورت کو فیل کرتے ہیں. جو عیش و عشرت میں ہوتے ہیں وہ تو اکثر غفلت کر جاتے ہیں, جیسے ہی لگژری لائف آتی ہے ان کے پاس وہ تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں, تو رب کو کیا یاد رکھیں گے. وہ تو اپنے طور طریقے, اپنی ٹون چینج کر لیتے ہیں. تو اللہ کی عبادت کرنے میں تو بندہ جھکتا ہے, دل و جان سے جھکتا ہے. تو جو بندہ دنیاوی اکڑ اختیار کر لے وہ اللہ کے سامنے کیسے جھکے گا. جسے دنیا کو ڈرانا ہو, جو یہ خواہش کرے کہ دنیا مجھ سے کانپنی چاہیے, ڈرنی چاہیے, وہ بندہ پھر اللہ سے خود کیسے ڈرے گا. تو آپ بہت اچھے انسان ہو, آپ کو اللہ کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں, آپ کے دل اللہ کی باتوں سے کھل رہے ہیں, آپ کی سوچیں اللہ کی یادوں سے, اللہ کی معرفت سے, اللہ کی باتوں سے سکون پا رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کے بیج ہیں. بس عبادات کا پانی دینا ہے, تھوڑا سا ایمان کا خیال رکھنا ہے, تھوڑی سی حیا کی حفاظت کرنی ہے, 2-4 گناہوں کو قربان کرنا ہے, 2-4 خواہشوں سے منہ موڑنا ہے, 2-4 عبادتوں کو نہ چاہتے ہوئے کرنا ہے, سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر, سستی کی پرواہ کیے بغیر. بس کر لینا ہے, چاہے لذت ملے نہ ملے, بس کرو. اور یہ کوششیں آپ کو انشاءاللہ بہت جلد کیا ابھی کے ابھی اللہ سے ملا دے گی. اللہ کے ساتھ زندگی بہت بہتر زندگی ہوتی ہے. صحیح ہے, تو خوش رہا کرو اور اللہ کے لیے کیا کرو سب کچھ. شیطان ہمیشہ آپ کے خلوص کو ہٹ کرے گا, تو اللہ کے لیے سنا کرو, اللہ کے لیے بولا کرو, اللہ کے لیے اپنایا کرو چیزوں کو, اللہ کے لیے زندگی گزارو. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ جن چیزوں کے تذکرے ہوتے ہیں نا, تو ان تذکروں سے اس چیز کا وجود انسان کو دکھتا ہے. ہم نے اللہ کے تذکرے چھوڑے ہیں, اسی لیے تو اللہ رب العزت آج بہت دور دور لگ رہا ہے. حالانکہ آپ کے اندر اور میرے اندر تو اللہ کے لیے اپنی جان دینے کے جذبے, اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے جذبے. لیکن یہ جو کمزوریاں آتی ہیں یہ اسی لیے آتی ہیں کیونکہ کوئی ریمائنڈ نہیں کرواتا, کوئی بتاتا نہیں ہے کہ تیرا رب ہے, اور مجھے تو کاموں سے فرصت نہیں, آپ کو تو کاموں سے فرصت نہیں, خود سے تو گناہوں کی وجہ سے, غفلتوں کی وجہ سے دھیان نہیں جاتا اللہ رب العزت پر, اللہ کی آیتوں پر, اللہ کی نشانیوں پر, اللہ کے معجزوں پر. تو ہماری مثال
ایک بہت بڑے صحرا میں اپنے مالک سے کٹا ہوا ایک اونٹ ایک گھوڑے کی طرح کہ بیابانوں میں اپنے مالک کو ڈھونڈ رہا ہے، اوجھل ہو گیا. ہاں قرآن کی آیتوں کو پکڑو یار، مزے والی لائف گزارو، ان نسیسی چیزوں سے نکلو، اللہ کی طرف آؤ. کل پرسوں پہ نہ چھوڑا کرو سب کچھ. جو آج نہیں کر سکتا وہ کل بھی نہیں کر سکتا. ابھی کے فیصلے ہوتے ہیں یہ، کنفیوز اور ٹائم ہونے چاہیے ہوتا ہے جنہیں سوچنا پڑتا ہے. آپ کو کیا سوچنا ہے اللہ کے بارے میں؟ آپ کو کس چیز کے لیے ٹائم چاہیے خود کو بدلنے میں؟ آپس کی بات ہے، کیوں چاہیے ٹائم؟ جن گناہوں کے قریب ابھی تک آپ نہیں گئے، کیا ان گناہوں کے قریب جا کے ان کی لذتوں کو ٹیسٹ کر کے اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہاں واقعی گناہوں میں سکون نہیں ہے، لہٰذا اللہ کی طرف آ جائے؟ تو جتنے کر رکھے ہیں انہوں نے کیا دیا ہے؟ جو مزید کرو گے تو کیا ملے گا؟ اور یہ جو روزانہ اللہ سے جڑنے کے جذبے آتے ہیں اور جو کل پرسوں ترسوں پہ ٹالے جاتے ہیں، اگر ابھی بھی ٹال دو، کل بھی ٹال دو، پرسوں بھی ٹال دو اور ہمیشہ ٹالتے ہی رہے، جڑ جاؤ گے اللہ سے؟ نہیں، مضبوط فیصلہ کرنا ہوتا ہے، آج کرنا ہوتا ہے، ابھی کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی بزنس میٹنگ تھوڑی نا ہے کہ جس میں سوچنا پڑ جائے. او بھائی اللہ سے جڑنے کا سفر ہے، اللہ کے لیے عبادت کرنے کا سفر ہے. تمہاری کنڈیشنز نہیں دیکھتا اللہ، تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھتا، تمہاری پوزیشنز نہیں دیکھتا، مال و دولت کی کثرت نہیں دیکھتا. اللہ کے ہاں تمہارا سٹینڈرڈ ایک ہی ہے، اور وہ ہے تقویٰ، وہ ہے ایمان. ٹھیک ہے، تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے. دعا کر لیتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کے دلوں میں اللہ رب العزت کی یاد آئی ہوگی. آئی ہوپ کہ آپ کے دلوں میں اللہ رب العزت کی معرفت پیدا ہوئی ہوگی. اور آئی ہوپ کہ آپ عنقریب، بلکہ عنقریب کیا، ابھی کے ابھی آپ نے اللہ سے جڑنے کے فیصلے کر لیے ہوں گے. ابھی کے ابھی آپ نے اللہ رب العزت کی بات ماننے کے فیصلے کر لیے ہوں گے، ارادے کر لیے ہوں گے، جس کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا، اور مرنے کے بعد فائدہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا. تو آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہو کہ جن کے دلوں میں یہ بات آتی ہے کہ یار باقی کی زندگی اللہ کے ساتھ گزارنی چاہیے. آپ ان خوش قسمت لوگوں میں ہو جو دنیا کی ریالٹیز کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچ آئے ہو کہ دنیا میں چاہے ہم جتنا بھی رہ لیں، ایک نہ ایک دن اسے چھوڑنا ہے. اور دنیا میں چاہے ہم جتنی بھی چیزیں اچیو کر لیں، ایک نہ ایک دن ان ساری چیزوں نے ہمارا بوجھ بن جانا ہے. آج ہم چیزوں کے پیچھے پاگل ہیں، کل کو ملنے کے بعد یہی چیزیں ہمیں اور پاگل کریں گی، یہ رشتے ہمیں اور پاگل کریں گے. تو آپ کو تو یہ ساری چیزیں ریئلائز ہو رہی ہیں. آپ لوگوں نے تو چھوٹی چھوٹی عمروں میں بہت بڑی بڑی جنگیں لڑ لی، بہت بڑی بڑی ریالٹیز کو دیکھ لیا. اب آپ جیسے لوگوں کا یہ فیصلہ کرنا کہ مجھے اللہ کی طرف آنا ہے مشکل نہیں ہونا چاہیے آپ کے لیے. یہ تو بہت ایزی ہو گیا نا. دنیا اصل چہروں کے ساتھ آپ کے سامنے آئی، آپ کو دھکے دیے، آپ کو ہرٹ کیا، آپ کو ٹونٹ کیا، سب نے سمجھنے میں غلطی کر دی، اپنوں نے بھی آپ کو پرایا کیا. دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، ستائے ہوئے، بے چین لوگ ہو آپ. تو آپ لوگوں کو سکون جہاں بھی نظر آئے گا آپ تو خوشی خوشی جاؤ گے. تو اللہ کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سکون کے متلاشی لوگو، اے آرام کو دنیا کی چیزوں میں ڈھونڈنے والے لوگو، اے لوگوں پہ بھروسے کر کے ان سے ایک ایکسٹرا ایکسپیکٹیشن جوڑنے والے لوگو، سنو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تھک جاؤ، آنکھیں کھولو اپنی، دل کھولو اپنے، سوچے کھولو اپنی. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. مان لو میری بات، جلد سے جلد مان لو کہ تمہارے دل کا سکون، تمہاری زندگی کا اطمینان، تمہاری زندگیوں کا ٹھیک ہونا، تمہاری روحوں کی کامیابی، تمہارے جسموں کی راحت، تمہارے سوچوں اور وہموں اور خیالوں کا آرام، سب کے سب اللہ سے جڑنے میں ہے، اللہ کو اپنے ساتھ لینے میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے. اب جو بندہ اللہ کی آیتوں پر عمل کرے گا، یقین کرے گا، 2-4 دن کے بعد، یعنی محنت کا جو دور ہوتا ہے وہ ختم ہونے کے بعد بندہ دل کی گہرائیوں میں اللہ کے نور سے ایک روشنی محسوس کرے گا، دل کی گہرائیوں میں ایک سکون محسوس کرے گا. اپنے الجھے ہوئے ذہن کو یہ دیکھے گا کہ اس کو تو بہت کچھ سمجھ آنے لگ گیا، یعنی مجھے ضرورت تھی تو لوگوں کی نہیں، چیزوں کی نہیں، دھن دولت دنیا کی نہیں، بلکہ اللہ کی تھی. او مائی گاڈ، اور میں اللہ سے سالوں سال غفلت کرتا رہا اس دنیا کی خاطر. جو چیز میری اصل تھی، جس چیز نے مجھے میرے اصل سے ملانا تھا، اور جس چیز میں میری کامیابی تھی، یعنی اللہ کا تعلق، اللہ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، اللہ میں انٹرسٹ دکھانا، اللہ کے لیے سٹرگلز کرنا، اللہ کے لیے ایفرٹ پٹ کرنا. اب ان چیزوں میں تو میری سٹرگل، ان چیزوں میں تو میری کامیابی تھی، اور میں اسی چیز سے دور جا رہا تھا، اور میں انہی چیزوں کو اگنور کر رہا تھا جسٹ بیکاز آف مجھے دنیا میں نام کمانا تھا، جسٹ بیکاز آف مجھے لوگوں کو خوش کرنا تھا، جسٹ بیکاز آف مجھے بینک بیلنس انکریز کرنا تھا، ایک ملینئر ایک بلینئر کا ٹیگ لینا تھا مجھے.
اور 60-70 سال کے لیے ایک کمفرٹیبل لائف کی سوچوں نے مجھے الجھا کے رکھا ہوا تھا. او مائی گاڈ، یہ تھی وہ پٹی جو شیطان ہمارے ذہنوں پر اور ہماری آنکھوں پر ڈال دیتا. تو اس پٹی کو کھولیں تاکہ آپ کو نظر آئے اور اللہ کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ میری بہنیں، میرے بھائی میری ان باتوں کو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے سیریس لیں گے. ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینے والا جو معاملہ ہوتا ہے، میں اپنے لوگوں میں، اپنے جان کے ٹوٹوں میں، اور جن سے مجھے اللہ کے لیے بڑی گہری محبت ہے، ان میں یہ چیز نہیں ایکسپیکٹ کرتا. ٹھیک ہے، چلو دعا کرتے ہیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا اول اولین یا آخر آخرین یا ذی القوة المتین. اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کے تنے تنہا رب، اے سب کو کھانا کھلانے والے رب، اے سب کو بنانے والے رب، اے سب کو چلانے والے رب، اے زندگی اور موت کے مالک، اے وہ ذات جو اکیلا ہے، اے وہ ذات جو حقیقی ہے، اے وہ ذات جس کی صفات حقیقی صفات، اے وہ ذات جس کی عظمتوں کا کوئی جوڑ نہیں، اے وہ ذات جو تعریفوں کا لائق ہے، اے وہ ذات جو دن کو رات میں، رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے، اے وہ ذات جس نے ہمیں پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا، اے وہ ذات جو ہمارا رب ہے، ہمیں پال رہا ہے اور ان قریب ہمیں موت دے گا. اے اللہ، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ایک ہے، تو محبت والا ہے، تو رحمت والا ہے، تو مغفرت کرنے والا ہے، اور اے اللہ تجھے اپنے بندوں کا اپنی طرف لوٹنا بڑا محبوب ہے. اے اللہ، ہم انہی بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہیں جو دنیا کی خاطر تجھے چھوڑ گئے. اے اللہ، ہم ان گنہگار لوگوں میں سے ہیں جو دنیا کی خاطر گناہوں میں آگے نکلتے گئے اور تیری آواز پہ لبیک نہ کہا، تیری طرف پلٹے نہیں. اے اللہ، نفس اور ہوس کے نشوں نے ہمیں مجنون بنا دیا تھا. اے اللہ، ہمیں اپنی ذات سے اوجھل کر دیا تھا. یا رب کریم، تیرے نور کے بغیر دنیا میں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اور ہم ان اندھیروں میں ایک عرصہ گزار کے اے اللہ تڑپ چکے ہیں. اے اللہ، ہم سب کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ، ہمارے دل کی دنیا، دماغ کی دنیا کو روشن فرما. اے اللہ، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما. اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور کر دے. اے اللہ، ہمیں اپنی رضا کی خاطر اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، علم کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے تو راضی ہے، جو تجھے راضی کرنے کی سٹرگل کر رہے ہیں یا جن سے تو راضی ہے. اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کی سائے سے، پرچھائی سے، ان کے جسموں سے، ان کی روحانیت سے، ان کی سوچ سے، ان کی باتوں سے محفوظ فرما، جن پر تیرا غضب، جن پر تیرا غصہ، اور اے اللہ جو تیری طرف سے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں. اے اللہ، ہم تجھ سے جڑنا چاہتے ہیں. اے اللہ، ہم تجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ سے راضی ہیں. اے اللہ، ہم تیری بنائی ہوئی زندگی پہ راضی ہیں، تیرے بھیجے گئے حالات پہ راضی ہیں. اے اللہ، ہمیں عزت و عافیت والی زندگی اور عزت و عافیت والی موت عطا فرما. اے اللہ، ان جتنے بھی بہن بھائیوں نے آپ کی خاطر آپ کی بات کو سنا، اے اللہ ان باتوں سے ان کی زندگیوں کو بدل دے. اے اللہ، ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی آزمائشوں کو حل فرما. اے اللہ، اگر ان کی چاہت تجھ سے جڑنے کی ہے تو اے اللہ تو بھی تو اپنے بندوں کے لیے یہی چاہتا ہے کہ بندہ تجھ سے جڑ جائے. اے اللہ، ان کے لیے اس سفر میں آسانیاں فرما. اے اللہ، ان کے لیے گناہوں کو چھوڑنا آسان فرما، بے حیائیوں سے منہ موڑنا آسان فرما. اے اللہ، دعاؤں کا تعلق عطا فرما، اپنی یاد کی لذت عطا فرما. اے اللہ، اپنی عبادات کی کثرت عطا فرما. زندگی کے معاملات بھی ٹھیک کر دے، عبادات بھی ٹھیک کر دے، اخلاق بھی ٹھیک کر دے، اخلاص بھی ٹھیک کر دے. اے اللہ، ایمان کی حفاظت فرما، حیا کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. آمین آمین.